بالکل ٹھیک۔ امریکہ کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے امریکی حملے اسرائیلی حملوں کے سلسلے کا یہ تسلسل ہیں۔ خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے پر گہری تشویش ہے۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ یہ واضح طور پر پاکستان کی جانب سے پاکستان کے جو دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ OIC اجلاس بھی استنبول میں جاری ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان کا جو ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے اسرائیل کے خلاف وہ آج ہم نے دوبارہ دیکھا، اور اسحاق ڈار کی جانب سے بھی OIC اجلاس میں یہ واضح کر دیا کہ اسرائیل کی جو جارحیت ہے، چاہے وہ غزہ ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ خطے کا کوئی بھی ملک ہو، یہ ناقابل قبول ہوگا۔ اور پاکستان کی جانب سے یہ واضح طور پر موقف آیا ہے۔ مزید کشیدگی کے سنگین علاقائی اور عالمی اثرات ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ اپنے بیان میں کہا، شہری جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے تمام فریقین بین الاقوامی انسانی قانون کی پاسداری کریں۔ بحران کا واحد حل اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق مذاکرات اور سفارتکاری میں ہی ہے۔ پاکستان نے یہ اپنا موقف اختیار کیا ہے، یہ بیان دیا ہے ساری صورتحال پر۔ OIC اجلاس میں بھی پاکستان کا موقف آپ نے دیکھا، اور اس کے علاوہ ایران کی جانب سے بھی واضح طور پر یہ موقف آیا ہے کہ وہ جو اپنی جو جوہری تنصیبات ہے اور جو یورینیم کی افزودگی ہے وہ جاری رکھے گی۔ یہ ساری صورتحال پر جو ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ ایران کی جانب سے فوری طور پر UN سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور ایران کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اب وقت کی ضرورت ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کا اجلاس اب بلایا جائے، تاکہ یہ معاملہ جو ہے کسی سائیڈ لگے اور کوئی معاملے کا حل واضح طور پر سامنے آ سکے۔ بالکل، یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر بتائیے گا، پاکستان کی جانب سے بھی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کی ہے، دفتر خارجہ نے مزید کیا کہا ہے؟ دیکھیں، جو ایران کی ایٹمی جو تنصیبات ہیں اس کے اوپر جو امریکی حملے ہیں اس کی پاکستان کی جانب سے شدید الفاظ میں مذمت جو ہے وہ کی گئی ہے، اور امریکی حملے بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی جانب سے یہ جو موقف ہے اس کو اپنایا گیا ہے، اور ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق جو ہے وہ حاصل ہے۔ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ خطے میں جو کشیدگی ہے اور تشدد ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ مزید کشیدگی کے سنگین علاقائی اور عالمی اثرات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ شہری جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے، پاکستان کی جانب سے یہ مطالبہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور تمام فریقین جو ہیں وہ بین الاقوامی انسانی قانون کی پاسداری کرے۔ بحران کا واحد حل جو ہے وہ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے جو ہے وہ ممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو صرف اس خطے تک جو ہے یہ اب محدود نہیں رہے گی، اگر یہ صورتحال یوں ہی بڑھتی رہی تو اس کے نہایت تباہ کن نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوں گے، اور تمام فریقین جو ہیں وہ فوری طور پر جنگ بندی کریں۔ تمام اقوام کو بین الاقوامی قانون خصوصاً بین الاقوامی انسانی قوانین کی جو پابندی ہے وہ کرنی چاہیے۔ خطے میں بحران کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں اور جو مقاصد ہیں ان کے مطابق مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ یہ خط جو ہے یہ لکھا گیا ہے جس میں پاکستان نے جو ایران کی ایٹمی تنصیبات ہیں ان پر جو امریکہ کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں ان کی شدید الفاظ میں مذمت جو ہے وہ کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ خطے میں جو کشیدگی ہے اس کے جو مزید بڑھنے کا خدشہ ہے وہ انتہائی سنگین ہے۔ یہ حملے بین الاقوامی قوانین کی مکمل خلاف ورزی ہے، اور ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا جو مکمل حق ہے وہ حاصل ہے، اور یہی کہا گیا ہے کہ تمام جو شہری ہیں ایران میں رہنے والے ان کے جو جان و مال کا تحفظ ہے اس کو یقینی بنایا جائے، اور فوری طور پر جو تمام فریقین ہیں وہ اس پر جنگ بندی کریں، اور اقوام متحدہ کو بین الاقوامی قانون خصوصاً بین الاقوامی انسانی قوانین کی پابندی جو ہے
وہ کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ صورتحال یوں ہی بڑھتی رہی تو اس کے نہایت جو تباہ کن نتائج ہیں وہ مرتب جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تباہ کن نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے ترجمان ہیں، دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں، ان کی جانب سے یہ موقف آیا ہے۔ مزید کشیدگی کے سنگین علاقائی اور عالمی اثرات ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔